مسٹر ریاض برکاتی، تمہارا چیلنج پڑھ کے مجھے ہنسی آ رہی ہے یار۔ تم وہی ہو نا جو رمضان میں مجھ سے مسئلے پوچھتے تھے؟ تمہیں معلوم ہے شاگرد کی تعریف کیا ہے؟ شاگرد کی تعریف یہ ہے جو کسی سے علمی استفادہ کرے۔ تم نے بہت سارے مسائل مجھ سے پوچھے اور میں نے جواب دیے، تو اس طور سے تم میرے شاگرد ہو گئے۔ اب شاگرد ہو کر استاذ کو مناظرے کا چیلنج دینا اپنی اوقات سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ تو ایک حیثیت ہو گئی۔ دوسری حیثیت یہ تم جاہل مطلق ہو۔ جاہل مطلق ہو کے عالم کو مناظرے کا چیلنج دینا، یہ تمہاری دوسری بڑی غلطی ہے۔ تیسری بڑی غلطی یہ کہ مسئلے سے کلی طور پر واقفیت نہ ہونے کی بنا پر مناظرے کا چیلنج دینا، یہ تیسری بڑی غلطیاں ہیں۔ ایسے ہی 10 موٹی موٹی غلطیاں تم نے کی ہے جو وقت آنے پر میں گنواؤں گا۔ بہرحال اب تم نے چونکہ مناظرے کا چیلنج دیا، چلو میں نے ایکسیپٹ کیا۔ اب یہ بتاؤ مناظر ہوگا کون؟ تم خود مناظرہ کرو گے یا نیپال کے گوروں سے مناظرہ کرواؤں گے جو پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، یا پھر نیپال کے کسی مولوی صاحب سے میری بات کراؤں گے؟ مناظرے کا چیلنج حلوہ سمجھ لیا بیوقوف مناظرے کے چیلنج کو؟ مناظرے کا چیلنج دے رہا ہوں، یہ مناظرہ سمجھتا؟ مناظرے کی میم سے واقفیت؟ مناظرہ کرے گا، مناظرے کو مذاق بنا لیا۔ جاہل اور عالم کا مناظرہ ہوتا ہے کہ عالم کا مناظرہ ہوتا؟ اور دوسری بات، تم جو کہہ رہے ہو کہ صوفی صاحب ثابت کریں کہ وہ ڈی آئی والے تھے، اتنے بڑے تو تم عقل سے پیندل ہو، تمہیں یہی نہیں معلوم کہ دعوت اسلامی نے خود اس کا اقرار کیا ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں۔ ان کی تحریر بھی میرے پاس ہے، ان کی ویڈیو بھی میرے پاس ہے۔ پھر دوسری بات، انہوں نے یہ بھی اقرار کیا کہ جہانگیر بدر صاحب جو دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے، غوث پاک کے عاشق تھے، سمجھے، سلطان باہو کے کلام پسند کرتے تھے، تو مبلغ دعوت اسلامی نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ طارق ذلیل پیچھے کھڑا ہوا، پھر اس کے بعد وہ محفل نعت خوانی میں بھی بیٹھا رہا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کو میں وہابی نہیں کہتا، وہ سنی ہی تحریک ہے۔ تم جانتے ہو میرا مزاج کیا ہے اس مسئلے میں، لیکن جو غلط ہے سو غلط ہے۔ غلط کو صحیح کہنا یہ ہم کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، اور نہ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں۔ تو یہ بتاؤ کہ طارق ذلیل جب صف میں کھڑا ہوا، تمہیں مسئلہ نہیں معلوم کہ جس صف میں وہابی کھڑا ہو جائے اس پورے صف والوں کی نماز نہیں ہوتی؟ تو کیا اس صف والوں کی نماز جنازہ ہوئی؟ دعوت اسلامی کے مبلغ نے اعلان کیا کہ بھئی وہابی دیوبندی کو اپنی صفوں سے نکال دے تاکہ آپ کی نماز خراب نہ ہو؟ تو پہلے اس نے حق بولنے سے انکار کیا۔ دوسرے، جب وہ محفل میں آیا طارق ذلیل، تو یہ صاحب نعتیں پڑھنے لگے، منقبتیں پڑھنے لگے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت بد مذہبوں کے باطل عقیدے کا رد کر کے اپنی پوزیشن کلیئر کرتے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہوتا کہ دعوت اسلامی واقعی اہل سنت و جماعت کی تحریک ہے۔ آج تک میں نے دعوت اسلامی کی کوئی کتاب یا کوئی بیان ایسا نہیں دیکھا جس میں وہابیوں کا نام لے کر اور دیوبندی اکابروں کا نام لے کر رد کیا گیا ہو۔ آج تک نہیں دیکھا میں نے، اور نہ تم دکھا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے بھئی، تمہاری تنظیم اصلاح کا کام کرتی ہے، اور اصلاحی کاموں کے لیے بعض مصلحت کے طور پر کھل کر رد نہیں کیا جا سکتا، یہ میں بھی سمجھتا ہوں، بہت سارے علماء بھی نہیں کرتے، لیکن کیا کبھی نہ کیا جائے تو یہ کون سی سنیت ہے؟ اور کرنے کی جگہ بھی نہ کیا جائے، یہ کون سی سنیت ہے صاحب؟ ایسا موقع جب وہ خبیث وہاں موجود تھا، ویڈیو بن رہی تھی، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وہابیوں کے عقائد کھول کھول کر بیان کرتے، بھلے طارق ذلیل کا نام نہ لیتے۔ اس سے وہ رسوا بھی ہوتا، اور یہ بھی پتا چلتا کہ دعوت اسلامی واقعی دین کا کام کر رہی ہے۔ اعمال کی جگہ اعمال کی نصیحت، عقائد کی جگہ عقائد کی نصیحت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنے کے معاملے میں دعوت اسلامی واقعی ایکٹیو ہے، لیکن وہ وہاں خاموش رہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو حق بولنے کی جگہ حق نہ بولے وہ گونگا شیطان ہے۔ تو بتاؤ، جب ایک فاسق، فاجر، کافر، مرتد، بے دین بیٹھا ہوا ہے اور دینی رہنما کی حیثیت سے آیا ہوا ہے، تو اس وقت دعوت اسلامی کا رد کرنا فرض تھا یا نہیں تھا؟ اعلیٰ حضرت نے تو اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ
رد بدمذہبیت میں گزارا، ان کے عقائد کو کھول کر بیان فرمایا تاکہ لوگ ان سے بچیں۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ وہ دعوت اسلامی والا نہیں تھا، یہ تمہاری بے وقوفی ہے، اس لیے کہ دعوت اسلامی کی جانب سے خود اس کا اعلان ہو چکا ہے کہ وہ دعوت اسلامی کا مبلغ ہی تھا اور طارق ذلیل اس میں آیا ہوا تھا۔ اس کی تو تم نے ویڈیو بھی دیکھی، تصویریں بھی دیکھی۔ چلو یہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ اب تم نے چونکہ مناظرے کا چیلنج دیا، اب یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کنویں کے مینڈک کو سمندر دیکھنے کی خواہش ہو گئی، ہاں، اس کو کنواں جو ہے کم معلوم پڑ رہا ہے تو وہ چاہ رہا ہے کہ میں سمندر کی سیر کروں، اسے یہ نہیں معلوم کہ سمندر میں جانے کے بعد وہ کسی بڑی مچھلی کا یا مگر مچھ کا لقمہ بن جائے گا۔ بہرحال تم مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہو، ذرا یوٹیوب پر جاؤ، میرے مناظرے سنو اور دیکھنا کہ میں قرآن و احادیث کے دلائل سے اور منطقی انداز سے کس طرح فریق مخالف کو ذلیل و خوار کرتا ہوں، کس طرح انہیں شکست دیتا ہوں۔ اس کے بعد مناظرے کا سوچنا بیٹا، ابھی تم اس لائق نہیں ہوئے ہو کہ مجھ سے مناظرہ کرو۔ اور سب سے اہم بات، سوال کرنے والے کے سوال پر مفتی کا جواب ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ دنیا میں عرب سے عجم تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کوئی مائی کا لال ایسا نہیں پیدا ہوا جو کلیم حنفی کے جواب میں شرعی خامی نکال سکے۔ سائل نے جیسا سوال کیا، مفتی نے ویسا جواب دیا۔ سائل نے سوال کیا کہ بھئی بد مذہب شریک ہوں، ایسی مجلس میں شرکت کیا ہے؟ تو فتاوی رضویہ کی روشنی میں، تعلیمات اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ایسی مجلس میں شرکت ناجائز و حرام ہے، اور شرکت کر بھی لی تو اپنے مذہب حق کو واضح کرے اور باطل کا بطلان بتائے، اور ایسا نہ کرنے والا گنہگار ہے، خاطی ہے۔ اس پر احادیث پاک بھی ہے، قرآن کریم کی آیات بھی ہے، ائمہ و فقہا کی تصریحات بھی ہے۔ بہرحال میں نے جو جواب دیا وہ یہی ہے کہ طارق ذلیل ایک گمراہ بے دین شخص ہے اور اس کی گمراہی واضح ہے۔ دعوت اسلامی والوں نے اس کا رد نہ کر کے اچھا نہیں کیا، ان کو چاہیے تھا وہ اس کا رد کرتے۔ اب انہوں نے رد نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے ان کی پوزیشن بھی کلیئر نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی تنظیم سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو بچنے کا حکم ہے نا بیٹا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ حضور تاج الشریعہ 10 سال سے دعوت اسلامی سے بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ کی نگاہ ولایت نے پہلے ہی بھاپ لیا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال حضور تاج الشریعہ نے بچنے کا حکم دیا، ہم بھی بچنے کا حکم دیتے۔ ہم نے دعوت اسلامی پر کفر کا حکم نہیں لگایا، گمراہیت کا حکم نہیں لگایا، نہ انہیں معاذ اللہ گمراہ یا وہابی دیوبندی قرار دیا۔ اب جو بات میں نے کہی، بہتر ہوتا کہ میری بات کا رد کوئی عالم دین کرتا، کوئی ان کا ذمہ دار مفتی کرتا، بجائے ان کے نیپال کی سرزمین سے آپ اٹھے اور آپ نے مناظرے کا چیلنج مار دیا۔ آپ کو پہلے اپنی حیثیت بھی تو دیکھ لینا چاہیے کہ میں کس حیثیت کا آدمی ہوں۔ آپ کی فیس بک چیک کی میں نے، ماشاءاللہ کیسی کیسی تصویریں آپ اپلوڈ کرتے ہیں، ذرا اپنے حال پر نظر کرو، بعد میں بات کرو بیٹا، ٹھیک ہے۔ اور بہتر ہے کہ اس کے بعد آئندہ میں تمہاری طرف سے کوئی غلط بات نہ سنوں، ورنہ الحمدللہ ہندوستان ہی نہیں، پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا میں، خصوصاً نیپال میں بھی میرے شاگردین موجود ہیں جو آن لائن مجھ سے استفادہ کرتے ہیں، جو انشاءاللہ تم تک پہنچ جائیں گے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جتنے ہو اتنے رہو، اپنے کام سے کام کرو۔ اور جو علماء کسی تنظیم کی، تحریک کی، کسی عالم کی بربنائے علم و تحقیق رد کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، ان کا حق ان سے چھینا نہیں جا سکتا ہے۔ سامنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ علم و تحقیق کی روشنی میں اس کا جواب دے تاکہ فریقین کے معاملات آسانی سے سلجھ جائیں۔ اب میں نے دعوت اسلامی کے حوالے سے کہا کہ ان سے بچا جائے، کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا، غلط کام تو کیا، تم غلط کو صحیح نہیں ثابت کر سکتے ہو، تو اب اس کا جواب بہتر ہے دعوت اسلامی کے ذمہ داران دیں، اور وہ بھی علماء دیں، ٹھیک ہے۔ تم جیسے امامہ باندھ کر گھومنے والے گلی کوچوں میں نیکی کی دعوت اور درس مدینہ اور درس کیا کیا ہوتا ہے وہ سب دینے والے اس حیثیت کے لوگ نہیں ہیں کہ ہم سے بات کریں، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں تمہارے سمجھ میں بات آئی ہوگی۔ مسٹر ریاض